Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman and you are watching YouTube channel Basic English Grammar with Abdurrahman. Dear students, آج کے اس ویڈیو میں ہم KPK کے یونٹ نمبر 5 مدینہ چارٹر کے بارے میں پڑھیں گے. تو بغیر کسی وقت ضائع کرتے ہوئے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. دی مدینہ چارٹر میثاق مدینہ. میثاق مدینہ یعنی کہ معاہدہ مدینہ. جو معاہدہ مدینہ میں ہوا تھا ہم آج اس ویڈیو میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, this city was inhabited by different sections of people. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہ شہر مختلف لوگوں سے آباد تھا. Migrated mean ہجرت کرنا. City mean شہر, inhabited mean اس شہر میں رہنے والے. Different mean مختلف. Sections mean طبقات of people لوگوں کے. There were the faithful followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam who had abandoned the ties of kith and kin and followed him sallallahu alaihi wasallam. They were the inhabitant یعنی جو اس سٹی میں رہنے والے تھے. They were the faithful followers, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار پیروکار تھے. Faithful mean وفادار, followers پیروکار. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے who had abandoned mean چھوڑنا, ترک کرنا. The ties of kith and kin, اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں چھوڑ دی. Abandon mean چھوڑنا. The ties of kith and kin, kith and kin کا مطلب عزیز و اقارب کی رشتہ داریاں. And followed him صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے. They were known as مہاجرین اور refugees. وہ مہاجرین یا پناہ گزین کے نام سے جانے جاتے ہیں. Refugee mean پناہ گزین. The new converts of Medina, مدینہ کے نو مسلم. Converts mean جو نئے اسلام لانے والے تھے. The new converts یعنی کہ اپنا مذہب کو تبدیل کرنے والے, that is called new converts. The new converts of Medina, مدینہ کے نئے مسلمان, who had helped the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے help mean مدد کی, through thick and thin, were known as انصار اور helper. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نو مسلم تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی through thick and thin, مشکل یا سخت حالت میں. thick and thin مشکل یا سخت حالت میں. were known as انصار اور helpers, وہ انصار یا helper مدد کرنے والوں کے نام سے جانے جاتے ہیں. The other communities living in مدینہ, مدینہ میں دوسری قومیں جو رہ رہی تھی. communities mean قومیں. living رہ رہے تھے in مدینہ, جو مدینہ میں تھے. were the idol worshippers and the Jews. وہ کون تھے مدینہ میں جو دوسری قومیں آباد تھی جو رہ رہے تھے؟ وہ idol worshippers تھے یعنی کہ بت پرست تھے. idol mean بت, worshippers mean عبادت کرنے والے. idol worshipper بت پرست تھے. and Jews اور یہود آباد تھے. In order to create harmony and cooperation, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم first abolished the tribal distinction. یعنی کہ ہارمونی, ہم آہنگی اور کوآپریشن کو پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ٹرائبل ڈسٹنکشن کیا. ٹرائبل ڈسٹنکشن کا مطلب ہے قبائلی امتیاز کو ختم کیا. ٹرائبل مین قبائلی اور ڈسٹنکشن مین امتیاز, یعنی ٹرائبل قبیلوں کو کہتے ہیں ٹرائبل, اور ڈسٹنکشن مین امتیاز یعنی کہ فرق کو ختم کیا. یعنی کہ فلاں قبیلہ طاقتور ہے اور یہ کمزور ہے, یہ اچھے قبیلے کے لوگ ہیں, برے قبیلے کے, یہ سب امتیازات کو ختم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے, تاکہ کیا کرے, in order to create harmony and cooperation. صرف اور صرف کیا کرنے کے لیے؟ ہارمونی یعنی کہ ہم آہنگی اور کوآپریشن, ایک دوسرے کی تعاون کو عام کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرائبل ڈسٹنکشن کو ختم کیا, یعنی کہ قبائلی امتیاز کو ختم کیا. and group the inhabitants of Medina, اور
مدینہ کے رہنے والوں کو جمع کیا انڈر ون جنرل نیم، ایک عام نام کے تحت. انڈر مین تحت، جنرل عام. انصار اور ہیلپرز، یعنی کہ انصار یا ہیلپرز، جن کا انگلش میں کیا انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے، اور ہیلپرز انگلش میں مدد کرنے والے کو کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آہنگی اور کوآپریشن کو پیدا کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں ٹرائبل ڈسٹنکشن کو ختم کیا، اور جتنے بھی لوگ آباد تھے مدینہ منورہ میں، جتنے بھی قبائل آباد تھے، اس کو کیا ایک گروپ کی شکل دی، اور اس گروپ کو ایک نام دیا جنہیں انصار یا ہیلپر کہا جاتا ہے. He صلی اللہ علیہ وسلم knew that goodwill and support of all the section of people were necessary for the creation of an Islamic empire. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، نیو مین سیکنڈ فارم آف نو، نیو پتہ تھا that goodwill مین خیر خواہی and support of all the section خیر خواہی اور سپورٹ تعاون آف آل دا سیکشن تمام طبقات کے پیپل لوگوں کے ور نیسیسری ضروری تھے. کیا؟ فار دا کریشن آف اسلامک امپائر، فار دا کریشن آف اسلامک امپائر کے ایک اسلامی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے یہ کیا تھی، یہ چیزیں ضروری تھی. گڈ ول اور سپورٹ یہ بہت زیادہ ضروری تھی ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے. گڈ ول مین خیر خواہی، سپورٹ مین مدد یا تعاون، نیسیسری مین ضروری، کریشن مین پیدا کرنا یا پیدا کرنے کے لیے. اسلامک امپائر، اسلامک مین اسلامی، امپائر مین سلطنت. He صلی اللہ علیہ وسلم knew that tolerance was necessary when different communities lived together. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ برداشت ایک اہم جز تھی. ٹالرنس مین برداشت بہت ضروری تھی. when different communities lived together، جب مختلف طبقات کے لوگ رہ رہے تھے. together مین ایک ساتھ، different مین مختلف، live مین رہتے تھے. تو کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتا تھا کہ برداشت بہت زیادہ ضروری ہے، نیسیسری ہے. کب؟ جب مختلف قبیلے کے لوگ آباد ہو تو اس وقت کیا ضروری ہے، برداشت، تحمل بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت پر زور دیا. With these objectives in mind, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had formulated a charter. With these objectives، اسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، objectives mean مقاصد، and mind ذہن میں لاتے ہوئے، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had formulated a charter. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ تشکیل دیا. formulated mean تشکیل دینا، charter mean معاہدہ، ایک معاہدے کو تشکیل دیا. which is generally known، جو عام طور پر جانا جاتا ہے as مدینہ چارٹر، میثاق مدینہ کے نام سے کیا ہوتی، یہ کیا ہے، جانا جاتا ہے. The main points of the charter are، اس میثاق مدینہ کے اہم نکات کیا تھے، یہ ہے. All the communities signing the charter would form the common nationality. All the communities، تمام طبقات کے لوگ جو ہے signing، جو دستخط کرنے والے تھے چارٹر کو، اس معاہدے کو، would form the common nationality، ایک مشترکہ قومیت بنائیں گے. common nationality mean فارم مین بنائیں گی، کامن نیشنلٹی ایک مشترکہ قومیت کو بنائیں گے. If any signatory of the charter was attacked by an enemy، if any signatory، اگر اس معاہدے کے دستخط کرنے والے طبقے پر یا قبیلے پر کیا ہوا، اٹیک کیا، کسی نے اٹیک کیا، by an enemy، دشمن نے، other would depend him collectively، تو جو دوسرے قبائل تھے وہ سب ایک ساتھ اس معاہدے کے دستخط کرنے والے کا کیا کریں گے، دفاع کریں گے. ڈیفینڈ مین دفاع کریں گے، سگنیٹری مین دستخط کرنے والا، چارٹر معاہدہ،
اٹیک حملہ، انیمی دشمن، ڈپینڈ مین دفاع، کلیکٹیولی مین ایک ساتھ اکٹھے، یعنی کہ اس معاہدے کے دستخط کرنے والے پر اگر کسی دشمن نے حملہ کیا تو دوسرے قبیلے اس قبیلے کو کیا کریں گے، اس کا ایک ساتھ اکٹھے طور پر دفاع کریں گے۔ The Muslims, the Jews and other communities of this republic should be free. The Muslims یعنی مسلمان، the Jews یہود and other communities اور دوسرے طبقات کے لوگ of this republic اس ریاست کے should be free آزاد ہوں گے to profess their own respective religion تاکہ اپنے to profess یعنی کہ ادا کرے their own respective religion اپنا مذہب and perform اور ادا کرے religious ceremonies اپنی مذہبی رسومات، یعنی کہ اس معاہدے کے جتنے بھی لوگ تھے چاہے وہ مسلمان تھے، یہود تھے یا دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، ان سب کو آزادی تھی کہ وہ اپنے مذہب کی پرچار کرے، اپنی مذہبی رسومات کو آزادانہ طور پر ادا کرے۔ ان سب لوگوں کو یہ کیا تھی؟ اجازت تھی۔